جو یہ محفل ہے یہ شان رحمت للعالمین کے حوالے سے ہے، تو میں بھی اسی حوالے سے آقا علیہ السلام کی جو رحمت ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور پھر اس رحمت کی تقاضے کیا ہیں اس کے اوپر اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حاضرین مجلس، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے کہ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ بے شک میرے رب نے میری طرف وحی فرمائی ہے وَأَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا یہ پیغام سننے کے بعد تم اطاعت گزار بنتے ہو؟ حاضرین مجلس، میرے واجب الاحترام سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رحمت للعالمین کا استعمال کیا ہے وہاں آخر پہ اسی آیت میں یہ تقاضا کیا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اس رحمت کے حقدار بھی بنتے ہو یا نہیں بنتے؟ حاضرین مجلس، آقا علیہ السلام کی رحمت کا یہ چرچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ اگر آپ کی رحمت کو بیان کیا جائے تو کائنات کے سمندر کو پانی بنا دیا جائے اور جتنے درخت ہیں ان کو کلمے بنا دیا جائے۔ آپ کی رحمت کو بیان کرنا چاہیں، یہ سمندر، یہ پانی، یہ کلمے ختم ہو سکتی ہیں، لیکن پیغمبر کی رحمت ہے یہ ختم نہیں ہو۔ لیکن یہ رحمت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، ہم اس رحمت کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، لیکن اس سے فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے حقدار بنتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا کی جو رحمت ہے وہ عام ہے۔ آقا علیہ السلام کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس رحمت سے فائدہ مند، بہرہ مند وہ شخص ہوگا جو آپ کا تابع دار بنے گا، جو آپ کا وفادار بنے گا، جو آپ سے محبت کرتے ہوئے آپ کی بات کو دل سے لگائے گا۔ اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، جانصاری کے دعوے کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو فرمان ہے، آپ نے زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں مشل راہ دی ہے، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اس سے روشنی حاصل نہیں کرتے، تو ہم آپ کی رحمت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ آقا علیہ السلام کی رحمت عام ہے، لیکن اس رحمت کا حقدار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کر لو۔ جب آپ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات ہماری اس دنیا کو بھی ٹھیک کر دے گا، ہماری جو عاقبت ہے اس کو بھی ٹھیک کر دے گا۔
تو پھر ہم آقا علیہ السلام کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ ویسے تو قرآن کریم میں آتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی، کہ کل قیامت والا دن ہوگا، لوگ عمل کر کے تھکے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، لیکن کل قیامت والے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اعمال وہ قابل قبول ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایسا کوئی کام جو میں نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے وہ کام قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، اگر میں ٹیچر ہوں تو اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کروں، اگر میں والد ہوں تو اپنی اولاد کے ساتھ میرے جو فرائض بنتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ جو میرے فرائض بنتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کروں، اگر میں ادارے کا، گھر کا، ادارے کا، کسی بھی جگہ کا سربراہ ہوں تو میرا یہ فرض بنتا ہے میں اپنے اس فرض کو احسن طریقے سے کما حق کو ادا کروں۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کی رحمت کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام سے محبت رکھیں، لیکن محبت کے لیے دعویٰ پیش نہ کریں، دلیل پیش نہ کریں، پھر ہماری محبت نہیں ہوتی۔ محبت قابل قبول وہ ہوتی ہے جو دلیل کے ساتھ پیش کی جائے، اگر دلیل نہ ہو صرف دعویٰ ہو تو ایسی محبت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور محبت کہا جاتا ہے حسن و جمال کے ذوق کو پا لینے کا نام ہے۔ محبت حسن و جمال کے ذوق کو پا لینے کا نام ہے۔ اگر ہم اس حسن و جمال کو پا لینے کا دعویٰ کریں لیکن عملی طور پہ ہم خالی ہوں، پھر ہماری محبت نہیں بن سکتی۔ تو آقا علیہ السلام سے محبت کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے کہ جو محبوب مجھ سے تقاضا کرتا ہے میں اس تقاضے کو پورا کرتا جاؤں۔ اگر میرا محبوب مجھے کہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں میں کھڑا ہو جاؤں، اگر میرا محبوب مجھے کہتا ہے بیٹھ جائیں میں بیٹھ جاؤں، وہ کہتا ہے آپ اس وقت یہ کام کریں تو میں وہ کام کروں، اگر وہ مجھے گرمی میں کھڑے ہونے کا حکم دے گرمی میں کھڑا ہو جاؤں، سردی میں کھڑا ہونے کا حکم دے سردی میں کھڑا ہو جاؤں۔ پھر آپ محبوب کی ادا کی وہ پورا اتر رہے ہیں، آپ اس کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن میں محبوب سے محبت کا دعویٰ رکھوں لیکن اس دعوے میں پورا نہ اتروں تو پھر میری یہ محبت یہ صرف اور صرف دلی جذبات ہے، حقیقی محبت نہیں ہے۔ تو آج کی یہ جو محفل ہے یہ شان رحمت للعالمین کے حوالے سے ہے۔ آپ کا انداز اس کو میلاد النبی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ محفل ہے جو قرآن کریم میں جس کا ذکر اس دینی ایکٹیویٹی کے حوالے سے نہیں ہے لیکن اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا یہ اس محفل کا مقصد یہ ہے آقا علیہ السلام کی سنت کو عام کیا جائے، آپ کی بات کو عام کیا جائے، آپ کی محبت کو عام کیا جائے، آپ کی رحمت کو عام کیا جائے اور عام کر کے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ لیکن اگر ہم عام کریں اس پہ کام نہ کریں تو پھر ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آقا علیہ السلام سے جس طرح محبت رکھتے ہیں اس محبت کا عملی ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جیسا کہ میری بیان میں یہ اشعار پڑھے تھے کہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے، اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے۔ یعنی مولانا خالد صاحب نے بھی یہ شکوہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کا دعوے دار محبت جانسار تو ثابت کرتے ہیں لیکن اس محبت کے لیے ہمارے پاس عملی ثبوت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
ہم کو اس رحمت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.